الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا فإنه كان فاحشا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحیاء من الایمان۔ بے پردہ نظر آئی کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو فطری مذہب بنایا ہے۔ اسلام یہ ساری کائنات کے لیے آیا ہے۔ اسلام نے ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہر چیز کا طریقہ، ہر چیز کا سلیقہ اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا ہے۔ لہذا اسلام نے مرد اور عورت کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، وہ بڑی برائی ہے، وہ برائی کا کام ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان۔ حیا ایمان کا بڑا شعبہ ہے، حیا ایمان کی بڑی شاخ ہے۔ لیکن آج یہود و نصارہ نے نئے نئے طریقے ایجاد کر دیے ہیں، عورت کو آزادانہ زندگی گزارنے کا نعرہ لگایا ہے کہ عورت آزادانہ زندگی گزارے، اور یہ اعتراض کیا ہے کہ اسلام عورتوں کو آزادانہ زندگی گزارنے سے روکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جتنی عزت، جتنا وقار اسلام نے عورت کو دیا ہے اتنی عزت کسی نے نہیں۔ اس لیے یہود و نصارہ نے نئے نئے طریقے نکالے کہ عورتوں کو بے عزت کیا جائے، عورتوں کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جائے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، جس میں عورت کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، عورت کے سر سے دوپٹے کو نکالا جاتا ہے، عورتوں کو ننگا کیا جاتا ہے۔ یہ محبت کے نام پر عورت کی زندگی سے کھلواڑ ہے، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں سے بھی فرمایا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی حکم دیا ہے کہ عورت جو ہے اپنی نظروں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہاں تک کہ اسلام نے تو مخلوق تعلیم کو بھی منع کیا ہے۔ عورتوں کے تعلیم کا وقت الگ ہو، مردوں کی تعلیم کا وقت الگ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹرول اور آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مرد اور عورتیں اگر ایک جگہ جمع ہوگی تو آگ لگ جائے گی۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے حرام ہے، حرام ہے۔ اس میں اسلام کے اندر اس کا کہیں پر ثبوت نہیں ہے۔ بس ایک ہی جائز طریقہ ہے کہ مرد عورت سے تعلقات جوڑ سکتا ہے، اور وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر نکاح کی ترغیب دی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔
نکاح کی اللہ نے تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ نکاح کا ایک طریقہ ایسا ہے کہ مرد اور عورت ایک ساتھ میں رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ محبت کا کوئی طریقہ کہ مرد عورت سے محبت کرے، عورت مرد سے محبت کرے، مرد بوائے فرینڈ بن جائے، عورت گرل فرینڈ بن جائے، اس کا اسلام کے اندر اور کسی مذہب کے اندر اس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دے سکتا ہے کہ مرد اور عورت شادی سے پہلے ناجائز تعلقات قائم کرے، آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دے، ویلنٹائن ڈے کے نام پر ایک دوسرے کو پھول پیش کرے، اس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے تو عورت کو عزت عطا فرمائی ہے، اور آج ان کے طریقوں پر چلنے کو ہم فخر سمجھ رہے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ ایسے لوگ ہیں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ گمراہ قومیں ہیں۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور عورتیں اپنی عزت کو بچانا چاہتی ہے، مرد اپنی عزتوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہم کو حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارنی ہوگی، اور نبی کے طریقے کے مطابق ہم تمام کو زندگی گزارنی ہوگی۔ اس لیے کہا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اس لیے ہم مرد ہو یا عورت غور و فکر کریں اور باطل کی چالوں کو سمجھیں کہ ہم لوگ آزادانہ زندگی گزارنے کے نام پر ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اگر عورتیں اپنی عزتوں کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے تو ایسی محفلوں سے، ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو حیا والی اور پردے والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔